بطور مسلمان اور ایک سالم فکر اور عقل کی خاون کی صورت پر یہ ایک مسلم بات ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو واحد لا شریک مان لیا تو یہ کامیابی کا راز ہے۔ خداوند متعال کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ واحد لا شریک رب اللہ کو اپنا خدا مان کر ہم کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ 1,24,000 انبیاء سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر متفق ہے کہ سب انبیاء میں بہترین ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اتفاق ہے سب انبیاء کا اس پر اور ادیان الہی کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء پر برتر ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بندہ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے تو یہ ایک بہترین شرف ہے، اس پر خدا کا شکر ہے۔ اس کے بعد آ کر اتفاق 4 مذاہب کا اس پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متفق ہے کہ اگر 4 مذاہب میں کسی کا برتر مرتبہ ہے اور استاد ہے فقہ کا اور اجتہاد کا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے مقلدین ہیں الحمدللہ۔ اور پھر راستہ احسان، طریقت کا راستہ، وصل قرب کا راستہ، ولایت کا راستہ، خداوند متعال کی معرفت کی راستہ اگر کسی طرف سے جا رہا ہے تو 4 طرق نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، الحمدللہ اس طرق پر ہم مشرف ہے، خدا کا احسان ہے۔ تو یہ احسان بالائے احسان، احسان بالائے احسان اور فضیلت بالائے فضیلت، برکت بالائے برکت، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور اس میں بڑھ کر ہم مرید ہے، متوسل ہے، ہمارا واسطہ ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مبدأ معاد میں فرماتا ہے ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر ہو گئے، دل میں ایک فکر آئے، سوچ آئے، دل میں ایک خطرہ آئے۔ میں نے کہا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عالم ربانی ایک قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب ہٹایا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ کیا میں اس حصے میں سے ہوں، اس علماء میں سے ہوں کہ میری وجہ سے اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھ جائے؟ اللہ رب العزت نے مجھے الہام کیا کہ اس قبرستان سے قیامت کے دن تک عذاب اٹھا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے الہام کیا کہ قیامت کے دن تک جو بھی آدمی آپ کے وسیلے سے آتا ہے، خواہ واسطہ ہے یا بلا واسطہ، اس کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ ایک عظیم شرف ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے قیامت کے دن تک میرے متوسلین ہر ایک کو جانتا ہو، اس کی باپ کا نام بھی جانتا ہو، قبیلے کا نام بھی جانتا ہو۔ یہ ایک شرف ہے ہمارے۔ اور سیدنا مبارک سے رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذات مبارکت، ذات بابرکت، جس میں اکثر لوگوں نے ادھر خلفاء نے اس کا ملاقات کیا ہے، اس سے کس پہ فیض کیا ہے یا بالواسطہ آپ سب لوگ اس سے مستفید ہیں۔ الحمدللہ اپنے زمانے کا ایک یکتا ولی تھے جو اس وقت میں اس جیسا کوئی ولی نہیں تھا، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ قیامت کے دن اس کے وسیلے جلیل سے انشاءاللہ بخشش پائے۔ یہ سارا تمہید میں نے ایک بات کے لیے رکھ دیا ہے۔
کہ یہ سارا شرف موجود ہے، یہ سارا برکات موجود ہے، آج جس ہستی کی خاطر اس کے عرس کی صورت پر ہم اکٹھے ہیں، یا اس کے نسل اور نسب میں جو سادات ادھر موجود ہے، یہ سادات پہلے بھی سادات ہے اور بھی سادات ہے، سید کا مرتبہ ہے، اس کے لیے شرف حاصل ہے، لیکن جو شرافت آج حاصل ہے، جس کی وجہ سے عرس منایا جا رہا ہے، جس کی قدم پوشی شرف جانا جاتا ہے، جس کی دستپوشی سریائی برکت اور بخشت جانا جاتا ہے، وہ صرف سیادت کا مرتبہ نہیں، وہ صرف سیادت کا مرتبہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے اولیاء گزر چکے ہیں یا موجود ہے، اگر داتا سے مبارک ہے، اگر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی، غوث پاک رحمت اللہ تعالی، معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی، یا جس بھی ولی اللہ کو تم ولی سمجھتے ہو، یاد رکھو کہ وہ اس مرتبے پر تب پہنچ چکا ہے جب اس نے اللہ رب العزت کی احکام کی پاسداری کیا ہے، اس نے تقوی اختیار کیا ہے، اس نے معرفت کی خداوندی حاصل کیا ہے، اس نے شریعت پر عمل کیا ہے، اس نے صالحین کی مجلس اختیار کیا ہے، اس نے گرو کی مجلس کو ترک کر دیا ہے، اس نے اپنی سر کو کسی صاحب کمال شخصیت کی در پر جھکا دیا تو سر اتنا بلند ہو گیا کہ لاکھوں لوگ اب بھی اس کے قدموں میں اپنے سر رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ جو بزرگان کی گزر چکے ہیں، جو بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو اتنے اولیاء گزر چکا ہے، آئے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مہینوں جنگل میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا، معرفت خداوندی حاصل کیا، تب غوث زمان بن چکا ہے۔ سالکین محترم، وہ لوگ جو طریقت سے وابستہ ہے، بھائی صرف بیعت سے کام نہیں بنتا ہے، یہ ابتدا ہے۔ اگر سلوک کرنا چاہتے ہو تو تصوف کی اصول کو بھی اپنا دو، آپ اپنی ذکر بھی پورا کر دو، مراقبات بھی پورا کر دو، اپنے اذکار کی طرف توجہ بھی دے دو، اور اپنی لطائف کی زندہ ہونے پر بھی کوشش کرو، اپنی شیخ کی مجلس اختیار کرو، اور اپنی دوستی کی لسٹ سے اس لوگوں کو نکال دو جس کی نکالنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور دوستی اس کے ساتھ کرو جس کی دوستی کا حکم خدا دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آپ دوستی بیٹو کس کے ساتھ؟ دیکھو خداوند متعال کیا فرماتا ہے، اب طریقہ کار ذرا سیکھو کہ ہم صالح کیسے ہو جائیں گے، ولایت کا راستہ کیا ہے، خدا کا دوستی کیسا پایا جاتا ہے، خداوند متعال کی دوستی کیسے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھو خداوند متعال فرماتے ہیں ہمیشہ بیٹھو اس لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام خدا کا ذکر کرتا ہے، جب خدا کا ذکر کرتے اس کے ساتھ بیٹھو۔ اب حکم خداوندی اس پر ہے، صحبتی صالح ترا صالح کند، صحبتی طالح ترا طالح کند، نیکوں کا صحبت تجھے نیک بناتا ہے، بروں کا صحبت تجھے برا بناتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی اس حکم کے بعد دوسرا حکم موجود ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل خدا کے ذکر سے غافل ہے اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ مت رہو، دوستی اس کے ساتھ نہیں کرو، یعنی مجلس ترک کر دو، طریقہ کار ترک کر دو اس لوگوں کا جس کا دل خدا کی ذکر سے غافل ہے۔ اب جس کو تم ولی اللہ سمجھتے ہو، جس کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ خدا کا ولی ہے، یا جو لوگ مسلم ولی اولیاء ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام خدا کی ذکر پر مشغول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا صفت فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، خدا کے کچھ بندے ایسا ہے کہ تجارت لینا اور دینا، خریدنا اور بیچنے کی صورت میں بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا، جس میں آپ کا قلب و روح سر و خفی وفا نفسی ظاہر ہو۔ تب کیا ہوتا ہے؟ دس بدیاز بکار دل بیار، دہات سے کام ہو رہا ہے، زبان سے کاروبار ہو رہا ہے، دل خدا کا ذکر کرتا ہے، اور جب آپ کا دل خدا کا ذکر کرتا ہے
تو یہ جب دل ذکر کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلبی اس لوگوں کے لیے حاصل۔ بس یاد رکھو کہ راستہ ہے جو میں نے پہلا تمہید رکھا وہ اس لیے رکھیا کہ یہ سارے فضیلتیں تو ہمارے لیے موجود ہے، لیکن اس فضیلتوں کا راستہ کیا ہے؟ اس فضیلتوں کا راستہ اولیاء کا راستہ ہے، اس فضیلت کا راستہ شریعت کا راستہ ہے، یہ فضیلت کا راستہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ اور ہے تقویٰ کیا چیز؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اَدِّ مَا افترض اللہ علیک، پورا کر دو وہ چیز جو تم پر لازم ہے، وہ ترک کر دو وہ چیز جس سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔ آج کل ہماری ترجیحات کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ترجیحات کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ترجیحات پارٹی ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، ترجیحات کیا ہوتا ہے؟ عادت ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ترجیحات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، سب بار معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو ہم نے اپنے لیے مختلف سٹائل کی ٹوپیاں بنا دیا، مختلف سٹائل کی چادریں بنا دیا، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ نہیں میرا سٹائل ٹوپی کا، امامے کا، چادر کا، لباس کا، داڑھی کا، چہرے کا، ہر چیز کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے یا نہیں؟ ہم نے کیا چیز اختیار کر دی؟ ہم نے طریقت کا راستہ کس طرف لے کے کرتے ہیں؟ ہم نے شریعت کس طرف بنا دیا؟ شریعت میں وہ چیز ہم تسلیم کرتا ہے جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی شریعت کو اپنی طبیعت میں ڈالنا یہ شریعت نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، یہ جو بزرگان دین گزر چکے ہیں جس کے در پر ہم حاضری دے رہا ہے اس نے اپنی طبیعت شریعت میں ڈالا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی طبیعت میں ڈالا ہے۔ اور یہ تب ہو جاتا ہے، یہ تب ہو جاتا ہے جب تم ان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو گے۔ ہم زندگی گزر گئے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحالی طفلی نگشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمی با مصالح نہ پرداختی۔ زندگی گزر گئی اس سوچ میں کہ آج سے تہجد شروع کروں گا، آج سے تلاوت شروع کر دوں گا، کل سے نوافل شروع کر دوں گا، پرسوں سے فلان گناہ چھوڑ دوں گا۔ ابھی عمر گزر گیا، نہ گناہ چھوڑ سکا نہ عبادت شروع کر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے حکم کے مطابق دوستی نہیں نبھایا، اور خداوند متعال کے حکم کے مطابق ترک دوستی نہیں کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کو کہتا ہے، عام معمول ہے، تقریباً ہر انسان اپنی ماتحت بچوں کو یا اپنی چھوٹوں کو یہ کہتا ہے فلان آدمی کے پاس مت جاؤ، فلان کے ساتھ مت بیٹھو، وہ برا انسان ہے، تم بھی برا بن جاؤ گے۔ تقریباً کہتے ہیں، تقریباً ہر کوئی کہتا ہے اپنے چھوٹے کو، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنی چھوٹے کو یہ نہیں بتایا کہ فلان کے ساتھ بیٹھو تو تم نیک ہو جاؤ گے، فلان کے ساتھ بیٹھو کہ تم نیک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چھوٹا بچہ تھا، ابھی 11 سال کا عمر ہے، ایمان لایا لیکن ابو سے خفیہ، ابھی طالب کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ایمان لایا ہے۔ ابھی طالب کو پتہ لگ گیا کہ بیٹے نے ایمان لایا ہے، پتہ لگ گیا کہ بیٹے نے ایمان لایا ہے۔ وہ بیٹے کو کیا، لیکن بیٹا چھپا رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ چھپا رہا ہے، لیکن ابھی طالب اس کو کیا کہتا ہے؟ بیٹا محمد آپ کو کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چڑھائے گا، اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ رہا۔ یہ وہ دوسرا تعلیم ہے جو ہم اپنی بچوں کو برو کی مجلس سے تو روکتے ہیں لیکن اس کو نیکوں کی مجلس میں نہیں بھیجواتے، نہیں بھیجا، ادھر نہیں جانے کو کہتا ہے۔ اگر وہ نیکوں کی محفل میں جائے گا تو تب نیک بن جائے گا، اگر وہ برو کی محفل میں جائے گا تو برا بن جائے گا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ جتنے بھی اس مراتب پر فائز ہے وہ اس وجہ سے فائز ہو چکا ہے کہ اس نے نیکوں کا مجلس اختیار کر دیا ہے، اور پھر جو نیکوں نے بتا دیا اسی کو اپنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد ایک عورت صحابیہ، ایک مائی باہر آ گئی، راستے میں صحابہ کرام اس کے 2 بیٹے آ رہا ہے مسجد سے، پوچھا کیا کوئی نیا حکم نازل ہو چکا ہے، کوئی نیا حکم؟ بیٹوں نے کہا ہاں امی جی، آج پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔
پردے کا حکم ہے کہ عورتیں پردہ کرے. وہ مائی جس وقت میں سنتی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنی ہاتھوں سے اپنی چہرہ چھپاتی ہے اور پھر کہتی ہے جاؤ بیٹو جلدی گھر سے چادر لے کے آ جاؤ میرے اوپر ڈالو تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آ جائے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اتباع ہے شریعت کا. سن لیا عمل کر دیا. اگر اولیاء اور بزرگوں نے کہا اور ہم نے مان لیا اور اس پر عمل کر دیا تب راستہ ولایت کا بھی ہے. تو میں نے پہلے تمہید رکھا کہ وہ جو ہمارے لیے شرف ہے یا جو مشائخ کا راستہ ہے اس کے لیے ہمارے پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کی اقوال پر عمل کریں. طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں جو ہمیں بتائے ذکر کا راستہ, جو ہمیں بتائے شریعت کا راستہ, جو ہمیں بتائے طریقت کا راستہ, جو ہمیں بتائے ترتیب سلوک کا تصوف کا, اس کو ہم اپنائیں گے تو تب اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. اور یہ جو آگے فضیلتیں ہیں جو مشائخ کے ساتھ وابستہ بھی ہے اگر ہم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گے تب ہمیں پہنچ جائے گا. میں مثال کہتا ہوں, تصوف میں کچھ لوگ آ جاتا ہے, بیعت کیا, مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, ابھی تک داڑھی نہیں رہی, مہینے گزر گئے ابھی تک عمامہ نہیں آیا, مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, ابھی تک شریعت کا اتباع نہیں آیا. تو پتہ لگ گیا بیعت کے وقت میں جو وعدہ کیا تھا توبے کا وہ جھوٹا تھا, شاید غلطی کیا, اس پر پورا عمل نہیں آیا, اس پر پورا عمل نہیں آیا. قیامت کے دن مشائخ سے وابستگی کا اگر ایک کمال بھی ہمارے لیے ثابت ہو گیا تو پھر بھی نجات پائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ای باللباس, جو جس قوم کی لباس کو اپنائے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہم نے لباس کس کا اپنا دیا؟ الحمدللہ صحابہ کرام کا, الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس اولیاء نے اس کا لباس اپنا دیا, اس کا طریقہ کار اپنا دیا. ہم نے تو ظاہر پر لے لیا, اس نے حقیقت پر لے لیا. جس نے حقیقت پر لے لیا اس نے حقیقت کو پا لیا. جس نے صرف ظاہر کی مشابہت بھی کر دیا تو قیامت کے دن ظاہر حدیث کی وجہ سے وہ اس لوگوں کے درمیان میں حشر ہوگا. انشاءاللہ اپنی مشائخ کی وسیلے سے قیامت کے دن صحابہ کرام کے درمیان میں حشر ہوں گے انشاءاللہ. اور جب جس کے ساتھ قانون قیامت کے دن کا یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ حشر ہوگا اسی کی طرح اس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس وابستگی کو دوام بخشے اور اسی پر موت عطا فرما دے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب یوم القیامت, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم دیکھیں اپنے گربان میں جھانکے